نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، اس سے پچھلے بیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز، آپ پر پہلی وحی، یہاں تک ذکر کیا جا چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 3 سال تک خاموشی میں چھپ چھپا کر دعوت دیتے رہے اور بہت کم لوگ ہی ایمان میں داخل ہوئے۔ کھلم کھلا عبادت کی اجازت نہیں تھی، مخالفت کا دور تھا، اس لیے جو بھی ایمان لاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے کہ ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنا، اس لیے کہ ظاہر کیے تو مخالفت کا دور ہے اور لوگ پھر جو ہے اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچ جائیں گے، اس لیے ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرو۔ اور دار ارقم، جو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، وہ گویا کہ مرکز تھا۔ جب 3 سال گزر گئے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم صادر ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ آپ کھل کر لوگوں کو دعوت دیجئے اور مشرکین کی بالکل پرواہ مت کیجئے۔ یہ حکم ایسے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ جب چند سعادت مند افراد کے سوا سارا مکہ کفر اور شرک میں مبتلا تھا، جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور بتوں کے پجاری تھے اور ان کی عزت اور حرمت کے لیے، یعنی بتوں کی عزت اور حرمت کے لیے اپنے آپ کو کاٹنے اور مرنے پر آمادہ تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ناموافق حالات میں حکم ہو رہا ہے کہ اب آپ ان کی پرواہ مت کیجئے بلکہ کھل کر دعوت دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ گئے اور عربوں کے مخصوص انداز میں آپ نے جو ہے نعرہ لگایا۔ یہ کوہ صفا جہاں پر کچھ اہم خطرات جب ہوتے تھے تو اس پر چڑھ کر اعلان کیا جاتا تھا تو سارے لوگ متوجہ ہو جاتے تھے اور جمع ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ گئے اور مخصوص انداز میں نعرہ لگایا، یا صباحا یا صباحا۔ عرب اس نعرے کا مفہوم سمجھتے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ کسی سنگین خطرے کی خبر دی جا رہی ہے، تو سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر کھڑا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو وہ لوگ فوراً بول اٹھے، اے محمد، ہم نے تمہیں آج تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ہم تمہاری اس اطلاع پر کیوں کر یقین نہ کریں گے۔ جب سارے قریش آپ پر اعتماد کا اظہار کر چکے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرانے والا ہوں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں، کلمہ پڑھ لو، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لو، اللہ کو اپنا حقیقی معبود مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان حق سن کر سب پر خاموشی چھا گئی، لیکن آپ کا چچا ابو لہب چیخ اٹھا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے سارا دن خرابی کا ہو، کیا تم نے صرف یہی کہنے کے لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ انہیں انداز بدل کر سمجھاتے کہ اللہ کے بندوں، سوچو تو صحیح، کس کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ ارے تم کن سے مانگتے ہو جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں؟ تم کن کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو جو اپنے اوپر بیٹھی مکھی کو نہیں اڑا سکتے؟ ارے تم کس کے سامنے سجدہ کرتے ہو جو ایک ٹھوکر سے خود بھی سجدے میں جا پڑیں؟
ارے تم کن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو جو خود محتاج ہیں؟ تمہاری عقلوں پر کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عقلوں پر کیوں پردہ پڑ گیا ہے؟ تم کیوں اللہ کو نہیں پہچانتے ہو؟ تم کیوں اپنے حقیقی مالک کو تسلیم نہیں کرتے ہو؟ تو مختلف انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو شرک کے جتنے پجاری تھے وہ سب کے سب بھڑک اٹھے اور ہر طرف سے مخالفت شروع ہو گئی اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ ایک ابو طالب تھے جو آپ کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ابو طالب بھی گھبرا گئے کہ پوری قوم نے دشمنی مول لے لی ہے اور اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کو بلایا اور پیار سے آپ کو سمجھایا کہ بھتیجے ذرا میری جان کا بھی خیال کرو، اپنی جان کا بھی خیال کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں نہ اٹھا سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب چاچا بھی مزید میرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ آپ نے اپنے جوش ایمانی کے ساتھ فرمایا کہ چاچا یہ لوگ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کو طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ اس دعوت کو چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں یہ آفر ہے کہ جس سے چاہے شادی کرنا چاہیں ہم کرا دیتے ہیں، ہمارے بادشاہ بننا چاہیں تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، جتنا مال چاہیں ہم دینا وہ دے دیتے ہیں۔ طرح طرح کے آفر جو ہے بھتیجے کے بارے میں چچا کے پاس لا کر مشرکین مکہ دے رہے ہیں کہ تمہارے بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ جو چاہے ہم کرنے کو تیار ہیں، مگر یہ جو توحید کی دعوت ہے اس دعوت کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان خدا کی قسم یہ وہ چیزوں کا آفر رکھ رہے ہیں جو ان کے بس میں ہیں، لیکن اگر یہ کہیں جو ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور اس کے بدلے میں مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں اس سے باز آ جاؤں، یہ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دوں، اس کام کو چھوڑ دوں، تو اب بس دو ہی راستے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا پھر اسی کوشش میں میری جان چلی جائے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، اور میں حق کے سامنے کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا۔ نہ مجھے دوست کی ضرورت ہے، نہ عورت کی ضرورت ہے، نہ تخت و تاج کی خواہش ہے، اور نہ ہی میں شہرت اور عزت کا طلبگار ہوں، میں تو بس اس دین کا غلبہ چاہتا ہوں۔ چچا نے جب بھتیجے کی یہ استقامت دیکھی تو ہتھیار ڈال دیے اور کہا میرے بھتیجے جو تمہارا دل چاہے کہو، جس طرح چاہو تبلیغ کرو، خدا کی قسم میں تمہیں کسی دوسرے کے حوالے نہ کروں گا۔ اب قریش کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ترغیب سے متاثر ہوتے ہیں، نہ لالچ کو قبول کرتے ہیں، نہ دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، تو انہوں نے ان بے سہارا مسلمانوں کو جو ایمان لے آئے تھے ان کو نشانہ بنانا شروع کیا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو آقا امیہ وہ گرم دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے اور ان کے اوپر چٹان رکھ دیتے اور رات کو کوڑوں کی مار لگائی جاتی اور مارنے والے تھک جاتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا، احد احد احد۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں تو پھر ان کو خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسلام لانے والی پہلی خاتون بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسلام میں سب سے پہلی شہادت بھی عورت ہی کی ہوتی ہے اور وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو جہل ان کے اوپر ظلم کی انتہا کرتا ہے اور ایک ٹانگ میں ایک رسی، دوسری ٹانگ میں دوسری رسی، رسی کا ایک سرا حضرت سمیہ کے پیر میں ہے اور دوسرا سرا ایک
جو ہے گھوڑے کے گلے میں ہیں اور دوسرے پیر میں ایک رسی کا ایک سرا اور دوسرا سرا دوسرے گھوڑے کے گلے میں، اور دونوں گھوڑوں کو مختلف سمت میں دوڑایا جاتا ہے، اور ابو جہل ایک برچھا مارتا ہے جو آپ کی شرمگاہ میں جا کر لگتا ہے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتی ہیں، ظلم کو برداشت کرتی ہیں۔ لیکن اسلام ایک ایسی چیز ہے جب یہ اندر میں اتر جاتا ہے تو آدمی اپنے گوشت کی بوٹی بوٹی بنوا سکتا ہے لیکن اسلام کا سودا نہیں کر سکتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جاتی ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بھی ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ جب ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حالات پوچھتے ہیں تو یہ اپنے کمر سے پیچھے سے کرتا ہٹا کر دکھاتے ہیں کہ بڑے بڑے گڈھے پڑے ہیں۔ پوچھا کیا معاملہ ہوتا تھا؟ کہ جب میں اسلام لایا تو مجھے گرم انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا اور میرے خون اور چربی سے وہ انگارے بجھتے تھے، اتنا ظلم میرے اوپر کیا گیا۔ حضرت مسعود بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نازوں میں پلے ہوئے تھے لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ بی بی زرینہ اندھی ہو گئیں اور یہ مشرکین ان کو تانا دیتے تھے کہ دیکھو ہمارے لات و عزا نے تمہیں اندھا کر دیا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور یوں کہا اے اللہ یہ جو تانا دے رہے ہیں کہ لات و عزا نے کیا ہے، یہ تانا میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ صبح اٹھی تو اللہ نے آپ کو دوبارہ آنکھوں میں روشنی دے دی۔ تو معزز سامعین، یہ سب ظلم اور ستم صحابہ پر کیا جا رہا تھا، لیکن آپ سوچئے کہ ہمارے آقا جو ایک چڑیا پر ظلم برداشت نہیں کر سکتے، جب سنتے ہوں گے کہ آج بلال کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، صحابہ سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا گیا، عمار بن یاسر کو مار مار کر بے حال کر دیا گیا، حضرت عثمان کو آنکھ کی بینائی سے محروم کر دیا گیا اور خباب کو دیکھتے انگاروں پر لٹایا گیا، تو سوچئے کہ آقا پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور بات یہ نہیں کہ صرف صحابہ پر ظلم ہو رہا تھا اور اللہ کے نبی محفوظ تھے، خود آپ کے ساتھ بھی ہر طرح کی بدتمیزی کی جا رہی تھی۔ عقل کے اندھوں نے آپ کو جادوگر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، کاہن کہا، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کے پیچھے اوباشوں اور بے وقوفوں کو لگائیں اور آپ رستوں میں کانٹے بچھا رہی ہے اور آپ کے اوپر اوجڑی ڈالی جا رہی ہے کہ آپ جس سجدے میں جاتے ہیں اور آپ کے جسم اتھر پر گندی اوجڑی ڈالی جاتی ہے۔ لیکن یہ نبی کا حوصلہ اور نبی کی استقامت تھی کہ ساری ایذاؤں کے باوجود آپ حق کے راستے پر جمے رہے اور دین کی دعوت دیتے رہے، اور آپ کے صحابہ بھی پوری ثابت قدمی کے ساتھ ہدایت پر جمے رہے۔ انہوں نے ظلم سہ لیے، آنکھیں ضائع کروا لی، جسم زخمی کروا لیے، انگاروں پر لیٹنا گوارا کیا، مکے کی گلیوں میں گھسیٹنے کو برداشت کیا، لیکن آپ اسلام سے نہیں پھرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ اگر تم چاہو تو تم حبشہ ایک جگہ ہے جہاں کا بادشاہ اچھا ہے اور وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، یہاں مظالم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، ساری ظلم کی داستانیں اس کے آگے فیل ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ وہ حبشہ کی ہجرت کریں تاکہ وہاں آسانی کے ساتھ اپنے دین پر چل سکیں۔ تو نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مردوں اور 5 عورتوں نے حبشہ کی پہلی ہجرت کی، اور 6 نبوی میں 100 صحابہ نے حبشہ کی دوسری ہجرت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیگی آنکھوں سے اپنے صحابہ کو رخصت کیا، اور صحابہ پھر آزادی کے ساتھ اپنی عبادت بلا روک ٹوک کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ مشرکین مکہ سے دوری ہو گئی اور حبشہ میں بادشاہ کی طرف سے امن ملا اور آرام سے وہ عبادت کرنے لگے۔ لیکن مشرکین تو مشرکین ہیں، ان سے رہا نہ گیا، وہ بے چین ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں جا کر
دین کا کام کریں اور دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا رہے اور پھر یہ ہم تک بھی پہنچ جائیں۔ اس لیے انہوں نے بھی پلاننگ کی اور عمرو بن عاص کی لیڈرشپ میں اپنے ساتھ تحفے اور تحائف لے کر وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گئے اور بادشاہ سے درخواست کی کہ یہ جو مسلمان آپ کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو، اس لیے کہ یہ لوگ بے دین ہیں، یہ لوگوں نے نیا دین شروع کر دیا ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا۔ اب مسلمانوں نے بھی اپنے ایک رہبر کو طے کیا جو بادشاہ سے بات کریں گے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اپنا قائد بنایا کہ آپ جو ہے بادشاہ سے بات کریں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور آپ نے سلام کیا لیکن سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کو سجدہ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہم اپنے محبوب آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کرتے کہ اسلام میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اپنی قوم کا دین تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ایک جاہلیت میں پڑی ہوئی قوم تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم فحش اور گندے کام کرتے تھے، ہم رشتوں کو توڑتے تھے، ہم عہد و پیمان کا کوئی پاس و خیال نہیں رکھتے تھے، ہم طاقتور کمزور پر ظلم کرتے تھے، اور ایسے میں اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جس کی صداقت، جس کی پاک دامنی، جس کی امانت کو ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہم اس کی توحید کے قائل ہو گئے اور بتوں کی عبادت ہم نے چھوڑ دی، اور ہم نے امانت داری اور صلہ رحمی اور وعدوں کا پاس و خیال، عہد و پیمان کی پاسداری اور حرام کاموں سے بچنے لگے، اور خوریزی سے ہم بچنے لگے، جھوٹ سے ہم بچنے لگے، یتیم کا مال ناحق کھانے سے ہم بچنے لگے، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے ہم بچنے لگے۔ ہمیں اللہ پر ایمان اور اسی کی عبادت کرنے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ کی تلقین کی، اس نے جو ہدایت دی اس پر ہم نے عمل کیا۔ ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی، ہم پر ظلم کیے اور ظلم سے ہم تنگ آ گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی طرف آئے۔ حضرت جعفر کی یہ تقریر جب بادشاہ نے سنی اس کا دل بھی متاثر ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ کلام سناؤ جو تم کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے تمہارے نبی پر اترا ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائیں۔ نجاشی کی داڑھی بھی آنسوں سے تر ہو گئی اور دربار میں کوئی فرد ایسا نہ تھا جس پر گریہ تاری نہ ہو۔ عمرو بن عاص کی اور ان کے وفد کی گردنیں جھک گئیں، وہ ہکا بکا رہ گئے، ان کے پیروں کے تلے زمین نکل گئی۔ نجاشی نے کہا کہ میں تمہارے حوالے ان کو نہیں کر سکتا۔ اب آخری ہتھیار انہوں نے استعمال کیا اور یہ کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ پھر پیشی ہوئی، اور پیشی میں اس مرتبہ حضرت جعفر نے پہلے ہی سوال کرنا شروع کر دیے اور کہا یہ بتاؤ کہ ہم بھاگے ہوئے غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ تو کہا آزاد ہیں۔ پھر سوال کیا عمرو بن عاص سے کہ ہم نے کسی کو قتل کیا ہے؟ تو کہا نہیں، کسی کا قتل نہیں کیا۔ پھر سوال کیا عمرو بن عاص سے حضرت جعفر نے کہ کیا کوئی قرضہ ہے جس کو ہم نے ادا نہ کیا ہو اور لے کر بھاگ گئے ہوں، یا کسی کا مال چرا لیا ہو؟ تو کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ تو نجاشی نے جب یہ سب سنا، اگر تم بدلے میں سونے کا پہاڑ بھی دو تو ہم یہ مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس نے عمرو بن عاص نے وہی بات کہی کہ یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیت تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآتت به قومها تحملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر ان لوگوں کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا، اور ان پر بدکاری کا الزام لگایا کہ ارے تمہارے ماں باپ ایسے نہیں تھے، تمہارے خاندان میں کسی نے یہ کام نہیں کیا، تم نے یہ کیا کیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، مجھ سے نہیں۔ تو ارے یہ کیا بولے گا، یہ تو ابھی چھوٹا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو بچے نے خود جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ کو برکت والا بنایا گیا ہے اور مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ آیتیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی۔ اب جب نجاشی نے ان آیتوں کو سنا تو نجاشی تڑپ اٹھا اور اس نے بے ساختہ اعلان کر دیا کہ خوشخبری ہو تمہیں اور ان کو بھی جن کے یہاں سے تم آئے ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بشارت دی ہے۔ اگر میں امور سلطنت میں مصروف نہ ہوتا تو میں خود حاضر ہوتا اور آپ کے نعلین اٹھاتا اور مسلمانوں سے کہا جاؤ یہ میرا ملک تمہارا ملک ہے، اور حکام کو حکم دیا ان کی رہائش کا اور خوراک کا سرکاری انتظام کیا جائے، اور اعلان کر دو کہ جس نے ان کو تکلیف دی ان کو میرا باغی تصور کیا جائے گا۔ تو بہرحال مشرکین حبشہ سے نامراد ہو کر نا امید ہو کر لوٹے۔ انشاءاللہ آئندہ اگلے بیان میں وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔